ناجیہ ہمارے ریسپیکٹڈ ویورز کیا کہتے ہیں حسب ڈاک میں؟ سر ہمارے پاس ایز یوزول بہت ساری میلز بھی ہیں اور ایس ایم ایس بھی ہیں جن میں سے چند میں نے سلیکٹ کی ہیں آج کے لیے بھی. سب سے پہلے ہمیں بورے والا سے امجد سہیل لکھتے ہیں کہ میری عمر 30 سال ہے اور میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے ابو کے چہرے پر اس طرح کی مسکراہٹ نہیں دیکھی, لیکن اب الحمدللہ حسب حال کے دوران ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور کہے دیکھ کر ہم سب گھر والے نہال ہو جاتے ہیں. اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم ثواب کا کام کر رہے ہو. یہ ویسے میں اپنا کیا نام ہے ان کا؟ امجد سہیل. امجد بیٹا 30 سال عمر ہے؟ جی 30 سال. امجد بھائی جان آپ دیکھیں جناب, یہ جو آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ابو جان کو اور زیادہ ہنسی خوشی عطا فرمائے. آمین. میری آپ کے ابو سے یہ گزارش ہے کہ وہ حسب حال کے علاوہ بھی ہنستے کھیلتے رہا کریں, کیونکہ ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے, یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک مصیبتیں اور مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں, اور بہادری تو یہی ہے کہ ہنس کر ان مصیبتوں کا مقابلہ کیا جائے. یار اللہ نہ کرے, ضروری تو نہیں کہ وہ پریشان ہوں یا اللہ نہ کرے کوئی مصیبت ہو, ویسے بھی بندہ یہ کی طرح سیریس ہو سکتا. پلیز عزیزی صاحب, اگلی میل جنہوں نے بھیجی ہے انہوں نے اپنا نام اور پتہ نہیں بتایا, پلیز اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کیا کریں. تھینک یو. جنید بھائی آپ عزیزی سے کم از کم 15 سال چھوٹے لگتے ہیں. عزیزی کی عمر تو 55 سال ہے. آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اسکرین پر دکھا کر ایک بار دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر ہی دیں. نہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس طرح کی ای میل نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بندے نے اپنا ایڈریس بھی نہیں لکھا ہوا, تم چھوڑ دو اس کو. یار تم اتنے سینسٹیو ہو. یار کو عقل کو ہاتھ مارا کرو یار, میں نے تمہیں پہلے بھی کہا کہ ینگسٹر مائنڈ کرتے ہیں. خدا کا خوف کرو, اس بندے نے تمہاری عمر کم از کم 10 سال کم کر دی ہے, 55 سال لکھی ہے. بہت اچھے, 30 سال زیادہ بتائی ہے انہوں نے عمر یار. آپ 25 سال کے 25 بنتی ہے بات جی, 20 تک کی رہنے دو مجھے. کراچی سے غزالہ جعفر لکھتی ہیں جنید بھائی آپ عزیزی صاحب کے ساتھ جو تو میں کرتے ہیں وہ بالکل بے فائدہ مشق ہے, کیونکہ آپ کسی نتیجے پر تو پہنچتے ہی نہیں, بس تو میں پر ہی بات ختم کر دیتے ہیں. اب سن لیا ہے نا, یہ صرف تمہاری وجہ سے یہ شکوے شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہم بالکل میں تو اس سیگمنٹ کا نام تبدیل کر کے نا اگلی دفعہ سے رکھ دوں گا پانی میں مدھانی. اسے پانی میں مدھانی چلانا ہوگا. آپ تو اس بات پہ غور کریں کہ پانی کون ہوگا. یار عقل کیا کرو, وہ اس وقت مجھے جذبات میرے امنڈ رہے ہوتے ہیں, اس لیے میں نہیں پھر تمہیں بات کرنے دیتا. مجھے یہ ہوتا ہے کہ کہیں میں تم سے شکست نہ کھا جاؤں گفتگو میں. ٹھیک ہے, آئندہ پھر تم اخیر پہ بتا دیا کرنا حال, مگر میں اس کے بعد پھر میں بھی حال بتاؤں گا. چلو پھر یہ بات کبھی ختم نہیں ہوگی. عظما لاہور سے لکھتی ہیں I want to gift my father's Vespa to all-time favorite Azizi. Will he accept it? یار میں نے تمہیں 36 دفعہ کہا کہ اس طرح کی میلیں نہ پڑھا کرو. کیوں؟ وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ عزیزی کا منہ ایسے ہے جیسے میرے والد صاحب کے سکوٹر کی بتی ہوتی ہے. عزیزی صاحب for God's sake, وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ابو کا ویسپا عزیزی صاحب کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں, وہ لے لیں گے کہ نہیں؟ ہاں میں سمجھ گیا تھا, وہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, مجھے بھی پتا ہے کیا لکھا ہوا اس بچی نے. اچھا جواب تو دو نا بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی دے اور آپ کے ابو کو سکوٹر کی جگہ پہ گاڑی دے. آمین. پتر بڑی مہربانی, میرے پاس جو ایک ویسپا ہے اس کا پٹرول نہیں مل رہا, میں دوجا لے کے کیا کروں گا. اچھا جی, جنید ہی لاہور سے لکھ رہے ہیں عزیزی صاحب آپ نے جتنا اجاز بٹ کو تنگ کیا ہے, کسی دن اس نے آپ کو اپنے نوالے میں رکھ کر کھا جانا ہے. یار اتنی ظالم ڈاک کس لیے خدا کے واسطے چن لیتے ہو, اور اس نے رکھنا ہے یا نہیں مجھے نوالے میں, مجھے پہلے ہی درد ہونی شروع ہوئی. یہ ساری ڈاک تم نے عزیزی پہ ظلم کی ہی نکالی ہوئی ہے. جو خط چنے بٹ صاحب کے حسب ذائقہ چنے. آپ فکر نہ کریں جنید صاحب, عزیزی اتنی جلدی کسی کو حیم نہیں ہوتا. کوئٹہ سے اجاز حشمت لکھتے ہیں ہم سیاستدانوں اور ان کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں, خدا کے لیے حسب حال میں صرف معاشرتی موضوعات ڈسکس کیا کریں. آپ سناؤ. نہیں یار میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوشل ٹاپکس پہ بات کیا کریں, اور ہم کرتے بھی ہیں. ہاں بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ بھی معاشرت ہی کا ایک حصہ ہے. سیاست کے بغیر جو ایک جمہوری ملک تو نہیں چل سکتا. ہمیں بے شک اس پہ بات کرنا پسند ہے یا نہیں ہے. اگلے کو سمجھانا شروع کر دیا کرو, خود سمجھا کرو. کیا
वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सोशल इश्यूज पे बात किया, करते हैं ना हम। वो उनके ज़हन में कोई होगा तो उन्होंने कहा है ना कि हाँ, ये है ये कि अगर कोई हमारे व्यूअर्स के ज़हन में कोई ऐसे सोशल टॉपिक्स हैं जिन पर हम अभी तक बात नहीं कर पा रहे, वो जरूर हमें सजेस्ट करें। मेरे ज़हन में एक सोशल टॉपिक है जी। हाँ, कोई फजूल सी बात करेगा। नहीं जी, बड़ा अहम मौजू है हाँ, जनाब। बताइए, For फरमाइए। example? ये गिल्ले पैरों के साथ अगर बूट पहन ले तो बीच में पतावा क्यों इकट्ठा हो जाता है? यार तुम लोग हंसना शुरू कर देते हो। पतावा एक सोशल इशू है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।